جی بریک سے آگے واپس، اور ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے مولانا حماد اللہ لغاری نے، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، استاد جامعۃ الرشید، ان سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حماد صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آج کی اس جو اس وقت ٹرانسمیشن چل رہی ہے محرم الحرام کے حوالے سے، خاص طور سے یوم عاشور کے حوالے سے، اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ جاننا چاہیں گے آپ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت کے نمایاں اوصاف ہیں وہ ہم سے آپ ان کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا، اور اس سے بڑھ کر بالخصوص اس کا جو ٹاپک اور عنوان ہے محرم سے ریلیٹڈ، وہ ہر اہل ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اس میں جو ایک خاص انسیت اور محبت ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھ رہا ہوں کہ اس میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی تپتی ریت پر اپنی اور اپنے اہل بیت کی، اپنے جانثاروں کی جو قربانی دی، جی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ بن گئی، اور ایک ایسا پیغام اور میسج وہ حضرات ہم سب کے لیے چھوڑ کے گئے جی، کہ جس سے صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا تا ابد اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ بے شک، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ میں نے آج تک پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس میں ہمیشہ یہ تعبیر کرتا ہوں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوصاف و کمالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھے۔ انہوں نے بچپنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزارا، جی، پھر ان کے گھر میں ان کے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ان کی والدہ محترمہ سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا، جو لخت جگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے ہاتھوں میں پلے، انہی سے وہ اوصاف سیکھے۔ تو جی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی، جو ان کے اوصاف تھے، میں ہمیشہ اس کو تعبیر کرتا ہوں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا پرتو تھے، حضور کے اوصاف کا، حضور کی شخصیت مبارکہ تھا۔ بے شک، تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں جو اوصاف رکھے، جو قرآن کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف سکھلائے، تربیت کیے، وہی اہل بیت کی ایک ایک شخصیت کے اندر، اہل بیت کے ایک ایک خانوادے کے اندر وہ صفات تھی۔ جی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چاہیں ان کی اوصاف اور شخصیات میں عدل و انصاف دیکھیں، وفا شعاری دیکھیں، قربانی دیکھیں، دین کے ساتھ محبت دیکھیں، اور پھر اسی طرح اپنی جان کے قربانی کے حد تک دین کو بچانے کے لیے چلے جانا، تو یہ تمام تر وہ خصوصیات تھی، وہ اوصاف تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، جو تاریخ میں ہمیں بہت ہی کم شخصیات کے اندر ملتی ہیں۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اہل بیت کے اسی خانوادے کو، بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تمام تر شخصیات سے، ان تمام تر خصوصیات اور اوصاف اور کمالات سے نوازا تھا۔ بے شک۔ مولانا صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین رضی اللہ علیہ السلام سے جو محبت، اس کے واقعات ہیں، وہ چاہیں گے کہ ان کا کچھ ذکر آپ ہم سے کریں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات گرامی تھی، اپنے اصل کے اندر سراپا محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بچپن سے محبت کی۔ ایک دفعہ واقعہ مشہور ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لائے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ سیدنا امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو متوجہ کیا اور فرمایا کہ فاطمہ، مجھے امام حسین کے رونے کی آواز سے تکلیف آتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب یہ بچہ امام حسین روتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی امام حسین کے ساتھ، اور پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو دونوں نوجوان ہیں، یہ جنتی
नौजवानों के सरदार होंगे। फिर फरमाया कि अल-हुसैन मिन्नी व अना मिन अल-हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जी। और फिर एक दफ़ा एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए तो सैयदना इमाम हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर थे। जी। तो बाहर जैसे ही तशरीफ़ लाए, सामने से एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने देखा और देखते ही फरमाया कि क्या ही खूबसूरत सवारी है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नअम व निअमर राकिब, कि सवारी नहीं बल्कि सवार भी बेहतरीन और ख़ूबसूरत है। क्या बात है। और फिर एक और हदीस मुबारक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे। ये दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन भागते हुए आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर बैठ गए। रिवायात में आता है कि जब तक वो उसी सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी पीठ मुबारक पर बैठे रहे तो आप जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। तो ये एक मोहब्बत और ताल्लुक़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदना इमाम हसन के साथ, इमाम हुसैन के साथ, जी। अपने इसी ख़ानवादा के साथ। तो इसी ताल्लुक़ से ये ज़ाहिर होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही अपने इन बच्चों को, अपने इन नवासों को उसी मोहब्बत से देख रहे थे, उसी मोहब्बत के साथ तरबियत कर रहे थे। और बुनियादी तौर पर ये मोहब्बत जो थी, ये कुछ वाक़यात से भी जुड़ी हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा सैयदना जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर कुछ ख़बर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ परेशान हो गए जी। और एक साथी बैठे हुए थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफ़सार किया तो हुज़ूर ने फ़रमाया कि मुझे अभी जिब्राइल अमीन आए थे और उन्होंने आकर ख़बर दी थी कि मेरी उम्मत मेरे इन नौजवान को जो है वो शहीद कर देगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में कुछ ऐसे वाक़यात थे जो उसी बचपन में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा सैयदना इमाम हुसैन के साथ मोहब्बत किया करते थे। बेशक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत की अगर हम बात करें, उसमें तकवा और इबादत जो है, उसका क्या मकाम था? जैसे शुरू में बात हुई कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत थी, ये परतौ थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में जो इबादत थी, जिस कदर इबादत थी, फिर उन्होंने अपने घर के अंदर क़ुरबानी को देखा, अपने घर के अंदर इबादत को देखा, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, सैयदना फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को देखा। तो वही असर इबादत में, तक़वा में, लिल्लाहियत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में भी था। रिवायात में आता है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही दिन में सैकड़ों बार नवाफ़िल अदा किया करते थे, सैकड़ों बार नवाफ़िल पढ़ा करते थे। और फिर ताल्लुक़ ये था कि बाज़ रिवायात में आता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 बार और एक रिवायत में आता है कि 35 बार मदीना मुनव्वरा से पैदल सफ़र किया और फिर मक्का मुकर्रमा पहुँचे और वहाँ हज अदा किया। और ये इबादत थी। हमारे यहाँ तो हम तो ये ताबीर करते हैं, मैं अपने उमूमी तौर पर जुमुआत में, कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या अहले बैत, ये वो लोग हैं जी। कि इनकी इबादत को या इनकी तक़वा और लिल्लाहियत को बताने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें नमाज भी इनसे मिली है, हमें इबादत भी इनसे मिली है, जी। हमने और मुसलमानों ने ताअबद तक़वा और लिल्लाहियत भी इन्हीं लोगों से सीखी है। तो ये तक़वा, इबादत, लिल्लाहियत के उसी ख़ास मेराज पर थे कि जिस मेराज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन बड़ी-बड़ी शख्सियात को इससे नवाजा था। जी। इमाम साहब, आप क्या बताएँगे आज की जो नौजवान नस्ल है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार है, जो शख्सियत है, उससे क्या चीज़ सीख सकती है? ये बहुत अहम सवाल है कि आज के दौर में बिलख़ुसूस हमारी जो नौजवान नस्ल है, जिस हद तक डिस्ट्रैक्शंस का शिकार है, जिस हद तक मुख्तलिफ़ फ़ितनों और आज़माइशों में मुब्तला है, तो इसमें अहले बैत की इस ख़ानवादे और बिलख़ुसूस सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियत मुबारका है, जो ज़िंदगी मुबारका है, उनके लिए ये सबसे बड़ी मशाल राह है और सीखने के लिए एक बुनियादी एक शख्सियत है कि जिससे आज की नौजवान नस्ल जो है वो सीख सकती है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में जो चंद बुनियादी चीज़ें थी कि दीन के साथ ताल्लुक़ था, जी। हमारी आज की नौजवान नस्ल उसी ताल्लुक़ को सबसे पहले उसी ताल्लुक़ को ज़िंदा करे और फिर दीन के साथ ताल्लुक़ के बाद जो अदल व इंसाफ़ उनकी शख्सियत मुबारका के साथ था, वही
آج کی نوجوان نسل اپنی شخصیت کے اندر اور اپنی ذات کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرے، اور پھر اسی طرح جو قربانی کی وصف تھی، اور پھر اسی طرح حق پر ڈٹ جانا، یہ وہ جو خصوصیات تھیں، وہ تمام تر خصوصیات آج کے نوجوان اپنے آپ کے اندر پیدا کریں، اور پیدا کرنے کے بعد کسی بڑے کام کے لیے تیاری کریں۔ بالخصوص ایک چیز میں لازمی ایڈ کروں گا کہ ہمارے ہاں بہت ساری ایسی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جن تحریکوں میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے۔ ہمارے نوجوان بہت سارے ایسے کوئی بڑے بڑے کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں۔ سال دو سال کے بعد جب کوئی چیز اصل سامنے آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت میں امام حسین تھا ہی نہیں، ان کی اپنی شخصیت کے اندر اہل بیت کی وہ تعلیمات نہیں تھی۔ تو لازمی ہے کہ یہ کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ہماری جو آج کی نوجوان نسل ہے، سب سے پہلے اہل بیت کی ان اوصاف کو، اہل بیت کی ان شخصیت کی جو ذاتی اور اجتماعی اوصاف تھے، وہ سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بھی قبولیت ہوگی، ان کے کام کے اندر بھی ان کا جو بڑا ایجنڈا ہوگا، جو بڑا ویژن اور مشن ہوگا، اسی کے اندر برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی بریک سے آگے واپس ہمارے ساتھ ہیں مولانا حماد لغاری صاحب۔ امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اسے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب بات کریں گے امام حسین علیہ السلام کی حق پسندی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ جی بالکل، حضرت امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ابتدائی زندگی میں اور بالخصوص آخری زندگی میں جو اسٹرگل تھی، ایک کوشش تھی، جی اس کوشش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوشش محض اقتدار کے حصول کے لیے نہیں تھی، بے شک، یہ کوشش محض ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھی، جی بلکہ اس کے سامنے بہت بڑا مقصد تھا۔ سب سے پہلا اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین اپنی اصل صورت کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کا دین جو اپنی اصلی حالت کے اندر ہے، جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پایا، پھر جیسے انہوں نے اسی دین کو حضرت سیدنا جو خلفائے راشدین تھے ان سے سیکھا، جی پھر اپنے گھر کے اندر اپنے خانوادے سے انہوں نے اس دین کو جو سیکھا، اسی دین کے لیے ان کو اصلی حالت میں برقرار رکھنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف کوشش کی، محنت کی، بلکہ اسی کے اندر اپنی زندگی انہوں نے قربان کر دی، اپنی اور اپنے خانوادے کی۔ جی اور یہ جو ایک بنیادی موقف تھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی بنیادی موقف میں یہی آج کے دور میں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک راہ عمل ہے، ہم سب کے لیے سیکھنے کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ انہوں نے یہ قربانی محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں دی، اقتدار کے حصول کے لیے نہیں دی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو اسی کی اصلی حالت میں بچانے کے لیے دی۔ اور آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل کو اور پھر آج کے دور میں ہم سب کے لیے یہی سیکھنے کا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو قربانی تھی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی دین کو اس کے اصلی حالت میں برقرار رکھنے کے لیے تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کوشش کو قبول فرمایا۔ بے شک، آج دیکھیں کہ ہم 14ویں صدی کے اندر بیٹھے ہیں، اسی 14ویں صدی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی قبول ہونے والی قربانی کو یاد کر رہے ہیں، اور آج اسی قربانی کو نہ صرف یاد کر رہے ہیں بلکہ ہم سب کی دل، ہم سب کے دماغ، ہم سب کے ذہن، ہم سب کا جو کچھ ہے، ہم سب اس کو لٹانے کے لیے تیار ہیں اہل بیت کی اسی قربانی پر اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی قربانی کے لیے۔ بالکل آپ نے صحیح بات کہی مولانا صاحب۔ جب ہم سب کچھ لوٹانے کے لیے تیار ہیں، جب ہم سب کچھ جانتے ہیں، تو آج کا جو سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام کے اسوا پر جو ہے خاص طور سے ان کا اسوا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چیز ہمیں کیا سوچ رکھ کے جو ہے ان کے اسوائے حسن خاص طور سے جو معاشرے کے ساتھ ان کا لوگوں کے ساتھ سلوک تھا، جو پھر جو آپ نے کہا جو تربیت تھی ان کی، وہ سب سے کیا چیز مین بات کیا سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہماری جو سوسائٹی میں آج کل نفسا نفسی کا دور ہے؟ جی وہی کہ جیسے شروع میں بات ہوئی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو زندگی مبارکہ تھی، جی یہ ہم سب کے لیے مشعل راہ تھی۔ انہوں نے جو تربیت حاصل کی، ہم بعض دفعہ بنیادی طور پر ان کی زندگی کے آخری لمحات کو دیکھتے ہیں، ابتدائی لمحات کو نہیں دیکھتے،
کیا ہی اور خوب انہوں بات نے آپ نے کہی، اور ہمیں اس انہوں کا بھی نے ذکر کرنا زندگی کو چاہیے، انہوں نے بالکل۔ اپنی پوری زندگی میں یہ 57-58 سال اپنی زندگی کے جو گزارے، اس پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان کا اسی خصوصی تربیت کے اندر گزرا ہے۔ اور انہوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کے اندر دیکھا، پھر اپنے گھر کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہا کو انہوں نے اپنی اسی زندگی کے اندر دیکھا، تو انہوں نے اس پوری زندگی کو لیا اور اس پر اپنی آگے آنے والی پوری زندگی کو قربان کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اس قدر جی مشہور ہے، جی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اسی قدر مشہور ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر مکمل ٹوٹل خلاصہ کر لیا جائے تو ان کی زندگی کی یہ جو آخری قربانی تھی، جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے گھر والوں کو قربان کر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اسی قربانی کی بنیاد پر ہمارے آنے والی نسلوں کی تربیت ہونی چاہیے، ہماری سوسائٹی اور معاشرے کی تربیت حاصل ہونی چاہیے، اور ان کو ابتدا سے لے کر آخر والی زندگی تک پھر خاص اسی پوائنٹ کو کہ جس پہ آ کر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس پر آج کی نوجوان نسل کو، آج کی سوسائٹی کو اور آج کے معاشرے کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے خاص طور سے اس محفل کو جو آگے بڑھایا، اور یہاں پہ کہیں گے آپ کو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ میں رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے واپس ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام کی محفل ابھی جاری ہے۔ ہمیں جوائن کیا ذکیہ بطول نجفی صاحبہ نے، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم ذکیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامت رہیں، جزاکم اللہ۔ ذکیہ صاحبہ، فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کا جو فلسفہ ہے، اس کی ضرورت انسانیت کو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی جس قدر اس وقت ضرورت ہے۔ جی کیوں؟ کیونکہ اسلام جو 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا مذہب تھا، جس مذہب کے آپ کہیں کہ سو کال لیڈر یزید کے پاس اس زمانے کی سب سے بڑی فوج تھی، جی جس کے پاس جو بیت المال تھا اس کی گنتی کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے۔ ایسی طاقتور مملکت نے جب اپنی بیعت کا سوال ایک پاکیزہ ہستی سے رکھا، تو انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ چاہے دنیا کی طاقت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر ایک انسان تنہا کھڑا ہو کر حق کا ساتھ دینا چاہے اور باطل کو بے نقاب کرنا چاہے، تو 3 بر اعظموں پر ایک حسین بھاری ہے۔ بنیادی طور پر جو آپ اگر کہیں نا آسان الفاظ میں، تو فلسفہ کربلا، فلسفہ امام حسین علیہ السلام یہ ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا اور باطل کو چاہے وہ کتنا ہی نہ ہو اسے تار عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا سمجھنا۔ جی ذکیہ صاحبہ، واقعہ کربلا کا جو بنیادی پیغام ہے، اہم پیغام ہے، وہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ کیا بیان کریں گی اس کے بارے میں؟ دیکھیں، بنیادی پیغام تو یہی ہے کہ جو ڈٹ جاتا ہے، جو حق کا پرچار کرتا ہے، جی پھر چاہے وہ دنیا کی نظر میں کمزور کیوں نہ ہو، واللہ خیر الحامدین، اللہ بہترین ہوں حمد کرنے والا ہے، اللہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کربلا نے ہمیں واضح طور پر بتایا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک۔ ذکیہ صاحبہ، کربلا سے صبر و استقامت کا کون سا درس جو ہے، جو ہمیں ملتا ہے، جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا اس سے بھی زیادہ؟ مہنور، دیکھیں، آپ بھی خاتون ہیں، میں بھی خاتون ہوں۔ کربلا میں جو چیز ہمیں بہت بہت بڑی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی انسانیت کا پیغام یا کبھی بھی اللہ کا پیغام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خواتین کی کنٹریبیوشن نہ ہو، جی ہے نا؟ ایک جانب تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا لشکر تھا جو یزید کا تھا، اور دوسری جانب 72 لوگ تھے، جی 72۔ 72 کا عدد بھی پورا نہ ہوتا، یہ بھی مکمل نہ ہوتے اگر جناب زہیر بن قین کی زوجہ زہیر بن قین کو انکریج نہ کرتی
رادر پش نہ کرتی کہ وہ امام کے پاس جائیں اور ان کی نصرت کریں۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ اگر ان سے نہ رہتی تو کبھی بھی 72 کا عدد پورا نہ ہوتا۔ جناب وہب کلبی کی والدہ اور پھر بعد میں ان کی زوجہ، جی انہوں نے بھی وہب کلبی کو انکریج کیا کہ وہ اپنی شادی کے 17 دن بعد مقام محاذ پر جا کر کھڑے ہو جائیں، کبھی بھی یہ عدد پورا نہ ہوتا۔ ہوں اور پھر اس کے بعد اگر آپ بنی ہاشم کے اندر آ جائیں تو جناب ام رباب، جناب ام لیلہ، جناب زینب کلثوم، جناب زینب و ام کلثوم، جناب ام فروا، اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو جو امام کا لشکر ہے وہ اس حد تک پہنچا ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھ میں کیا درس ملتا ہے کہ بے شک آپ کے پاس ایک 6 مہینے کا علی اصغر کیوں نہ ہو، بے شک آپ کے پاس صرف ایک بیٹا شاہ قاسم کیوں نہ ہو، بے شک آپ عیسائی کیوں نہ ہو، بے شک آپ سیاہ فام کیوں نہ ہو، بے شک آپ امام سے دور کیوں نہ ہو، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں۔ جی ذکیہ صاحبہ، آپ نے خواتین کے کردار پہ اس وقت روشنی ڈالی ہے۔ تھوڑا سا میں چاہوں گی جو نوجوان نسل ہے آج کی، وہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، ان کی زندگی ہے، جو مثالیں ہیں، اس سے آپ کیا کہیں گی، کیا سیکھ سکتی ہے؟ کوئی ایسی مثالیں جو اس وقت جن کی آپ یاد جو ہے تازہ کر سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں ان کا؟ نور، کربلا میں نوجوانوں کی یاد کا نام ہے علی اکبر، اور جناب علی اکبر نے جس چیز کو، یوتھ کو جس فریضے کی طرف بلایا ہے وہ ہے نماز فجر کے لیے سب کو جگانا۔ تو اگر کوئی نوجوان کربلائی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ کربلا میں 70 سال کے لوگ بھی تھے، اصحاب تھے، اور امام کی اپنی ذات بھی وہاں موجود تھی، فقیہ بھی وہاں موجود تھے، مجاہد بھی موجود تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ فجر کی اذان، جو دعوت شہادت ہے، جو عاشورہ کی ابتدا ہے، اس کے لیے اپنے فرزند 18 سال کے بیٹے جناب علی اکبر سے کہا کہ اذان آپ دیں، آج کے دن کا آغاز آپ کریں۔ تو واضح طور پر یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے کربلا کے میدان میں، ٹین ایجرز کے لیے کربلا سے جو پیغام ملتا ہے وہ یہ نہیں ہے نماز پڑھو، وہ یہ ہے کہ خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھاؤ، یعنی نماز قائم کرو۔ تو جی یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، میرے خیال میں یاد رکھنا آسان ہوگا اور اس کو کرنا بڑا آسان ہے انشاءاللہ۔ ذکیہ صاحبہ، آپ سے جاننا چاہیں گے امت مسلمہ کے لیے کربلا کی سب سے اہم اور بڑی جو لیسن ملتا ہے، جو سبق ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، واضح سی بات ہے کہ آ، خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بدترین دشمن انسان کا غفلت ہے۔ امت مسلمہ کو یہ درس ملتا ہے کہ ہوں جو غافل تھے وہ رہ گئے، اور جو بیدار تھے، جاگے ہوئے تھے، وہ کشتی نجات میں سوار ہو کر امام کے ساتھ نکل گئے۔ آج ہم جس سٹیج پر ہیں بطور امت مسلمہ، جی آپ دیکھ لیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں شام میں کیا ہوا، آپ دیکھ لیں اس وقت یمن کی صورتحال کیسی ہے، لبنان کا نقشہ کیسے بدلنے کی ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے، غزہ کی بوسیدہ، گری ہوئی، اجڑی ہوئی عمارتوں میں جو لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور ایران کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان ساری چیزوں میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو ظالم ہے وہ تو ظلم کر رہا جی ہے نا؟ یعنی اس پر تو کسی کو شک نہیں ہے کہ ظالم کیسا ظلم کر رہا ہے، وہ تو ظلم کر رہا ہے۔ بات یہ ہے میری اور آپ کی، ہوں زکیہ اور مہنور کی، کہ یہ کیا کر رہی ہیں۔ بے شک کربلا ہمیں یہ سکھاتا ہے جی کہ ہم اگر سوئے ہوئے ہیں تو ہم جاگ جائیں، ہوں اگر ہم لوگ مظلوم اور مستضعف کے حق میں کچھ نہیں کر رہے تو کرنا شروع کریں۔ اگر ہماری آواز اتنی ہے، جیسے امام علی خود نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی برائی یہ ہے کہ وہ اتنی آواز بلند کرتے ہیں کہ بس انہی کے کان سن سکتے ہیں۔ تو اگر ہماری آواز اتنی ہے کہ میں بولتی ہوں اور میں ہی سنتی ہوں، تو پھر ہمیں اس کا بھی تھوڑا سا ریڈیس بڑھانا ہے، ہوں
پھر شاید ہم آج کے زمانے کے حسینی بن سکیں۔ आपने बात तो बहुत अच्छी कर दी और पैगाम भी दे दिया, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से ये पूछना चाहूँगी कि आज के दौर में करबला का जो पैगाम है उसको किस तरह ज़िंदा रखा जा सकता है ज़किया साहिबा आपकी नज़र में? करबला के पैगाम को ज़िंदा रखने के लिए करबला वालों से जुड़ा रहना ज़रूरी है, करबला के सफ़र के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। और एक बात, देखिए करबला जो है उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो ऐसी है कि अम, अगर कोई चाहे भी जी, करबला को फरामोश करना तो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि करबला 2 आर्मी, 2 लश्करों की जंग का नाम नहीं है। एक जानिब तो हैं लोग, यज़ीद के दूसरी जानिब का जो लश्कर है वो बड़ा अनमोल है। कभी किसी लश्कर में 6 महीने का बच्चा नहीं देखा, 4 साल का बच्चा नहीं देखा, मुजाहिद 11 साल के नहीं होते, इतने छोटे नहीं होते कि उनके तन के लिए ज़रा ही ना मिले। तो जी, इमाम हुसैन ने बताया है और अभी मुबाहिला भी गुज़रा है कि जब वो इस्लाम के लिए आकर खड़े हुए हैं, अल्लाह के लिए आकर खड़े हुए हैं, तो वो फिर कोई हद नहीं है, इस्तिक़ामत की कोई लिमिट नहीं है, फिर जो कुछ भी है निसारे इस्लाम कर देना चाहिए। दूसरी बात, हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग दीन पर अमल करने में थोड़े लीनिएंट होते हैं ना। हम इस बात को इतना वैल्यू नहीं करते अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो जाए, चाहे वो नमाज हो, रोज़ा हो या कोई और दूसरा फरीज़ा। देखिए इस्लाम की वर्थ करबला से सीखें कि इस्लाम इतना कीमती है कि इमाम हुसैन ने अपने आप को और बच्चों को उस पर कुर्बान कर लिया। बेशक, हाँ, ये बेशक। इस्लाम की वर्थ, इस्लाम की कीमत है। फिर हम अब सोचें कि फिर हमारे लिए इस्लाम के ऊपर अमल करना, शरीयत पर अमल करना, ये आज़ान का कहा जाना, ये कुरान का बाक़ी रहना, ये हलाल और हराम की तमीज़, फिर हम इसे कैसे वैल्यू करते हैं। तो मेरे ख़्याल में फिर करबला हमारी वाजिबात और फ़राइज़ की अदायगी और मुहर्रमात से बचने में हमें थोड़ा सहारा ज़रूर देती है। बेशक। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह सलामत रहें आप। जिस तरह आपने बयान दिया और जिस तरह आपने हमें समझाने की कोशिश की, आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। और आपको ये कहेंगे नाज़रीन कि करबला हमें सिखाती है कि तादाद नहीं, किरदार अहम होता है और उससे ही बढ़कर अल्लाह ताला पे भरोसा रखना। और इसी भरोसे के साथ जो है करबला हमें ये तमाम सबक सिखाती है कि सब्र और इस्तिकामत से जुड़े रहना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। حسین